عقل کا چراغ غرور سے ہدایت تک کا ایک سفر ایک نوجوان کا۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس چیز سے پہنچتا ہے جسے وہ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ غربت انسان کو کمزور کر سکتی ہے مگر غرور انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ یہ ایک پرانے اسلامی شہر کی بات ہے جہاں زندگی سادہ تھی اور لوگ کم میں جینا جانتے تھے۔ فجر کی اذان کے ساتھ شہر جاگ اٹھتا، بازار آہستہ آہستہ آباد ہوتے اور ہر شخص اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ نعمان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اکثر نعمان کو صبر اور شکر کا درس دیتی مگر نعمان کے دل میں صبر کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بس وہ میں کہتا جاؤں اور ہوتا جائے، حالانکہ زندگی میں ایسا کوئی چیز ہے بھی نہیں جو صبر کے بنا مل جائے۔ اگر مل بھی جائے تو الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نعمان خود کو عام لوگوں سے بہتر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں خاص ہوں، بس یہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تو دوست وہ یہ سوچتا تھا کہ اس شہر کے لوگ معمولی سوچ کے مالک ہیں اور اس لیے ان کی زندگی بہت معمولی ہے، جبکہ وہ خود ایک خاص انسان ہے جسے صرف موقع ملنے کی دیر ہے۔ وہ محنت سے زیادہ خواب دیکھنے پر یقین رکھتا تھا۔ گلیوں میں چلتے ہوئے اس کے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے بنتے رہتے تھے۔ وہ خود سے کہتا ایک دن وہ بڑا تاجر بنے گا، لوگ اس کے نام سے پہچانے جائیں گے اور وہ اس شہر پر اپنی عقل سے راج کرے گا۔ مگر ان خوابوں میں نہ محنت کا ذکر ہوتا تھا اور نہ صبر کا۔ اسی شہر کے بازار کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جس پر نہ کوئی خاص سجاوٹ تھی اور نہ ہی کوئی چمک دمک۔ اس دکان کے باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا عقل کا سوداگر۔ اس دکان کے مالک ایک بزرگ تھے جنہیں لوگ حکیم بشیر کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کم بولتے تھے مگر جب بولتے تو ان کے الفاظ سیدھے دل میں اتر جاتے تھے۔ لوگ ان کے پاس مشورہ لینے آتے تھے اور اکثر اپنی زندگی میں بہتری محسوس کرتے۔ ایک دن نعمان کی نظر اس دکان پر پڑی۔ وہ رکا، اندر جھانکا اور طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا کہ کیا واقعی یہاں عقل بیچی جاتی ہے اور کیا عقل سے بھی کوئی امیر بننا ہے؟ حکیم بشیر نے اس کی بات کا برا نہیں مانا بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اگر عقل ہو تو فقیری بھی نعمت بن جاتی ہے۔ نعمان نے اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں اپنے غرور کے سوا کچھ نہ تھا۔ جلد ہی نعمان نے بغیر کسی تجربے اور مشورے کے کاروبار شروع کر دیا۔ اس کا مقصد صرف جلدی امیر ہونا تھا۔ اس نے نہ حالات کا اندازہ لگایا اور نہ نقصان کے بارے میں سوچا۔ چند ہی دنوں میں اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ لوگ جن کے سامنے وہ کبھی فخر کیا کرتا تھا اب اسی پر ہنسنے لگتے تھے۔ رات کے وقت وہ اکیلا بیٹھا بکھرے ہوئے سکوں کو دیکھتا رہتا اور اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید وہ غلط تھا۔ کچھ دن بعد شرمندگی کے عالم میں وہ دوبارہ حکیم بشیر کے پاس گیا۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا بلکہ الجھن تھی۔ حکیم بشیر نے زیادہ بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ عقل اکثر اس وقت آتی ہے جب غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ نعمان نے یہ بات سنی مگر دل میں پوری طرح اتار نہ سکا۔ بدقسمتی سے نعمان پھر وہی غلطی دہرائی۔ اس نے دوبارہ جلد بازی میں ایک اور کوشش کی۔ اس بار نقصان اور بھی بڑا ہوا۔ اب اس کے پاس نہ پیسہ بچا تھا نہ دوست۔ وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا تھا۔ ایک اندھیری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے خود کو عقل مند سمجھ کر کس طرح اپنی زندگی برباد کر لی۔
اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ ایک بار پھر حکیم بشیر کے پاس گیا۔ اس بار وہ خاموش تھا، اس کے سر پر ندامت کا بوجھ تھا۔ حکیم بشیر نے اس کی حالت دیکھ کر کہ انسان جب ٹوٹتا ہے تب ہی اصل عقل جاگتی ہے، پھر انہوں نے اسے ایک چھوٹا سا مگر حلال اور مستقل محنت والا کام سکھایا۔ نعمان پہلی بار دل سے اس نصیحت کو قبول کیا اور صبر کے ساتھ محنت شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، مہینے، سالوں بعد نعمان بہت بدل گیا۔ نعمان آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا۔ اب اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا بلکہ سادگی تھی، عاجزی تھی۔ لوگ بھی اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگے اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہی نعمان جو کبھی خوابوں میں جیتا تھا اب حقیقت کے ساتھ جینا سیکھ چکا تھا۔ ایک دن نعمان دوبارہ حکیم بشیر کے پاس گیا اور بھری ہوئی آنکھوں سے کہا کہ انہوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ حکیم بشیر نے مسکرا کر جواب دیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اصل تبدیلی اس دن آئی تھی جب نعمان نے اپنا غرور چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہی اصل عقل کی پہچان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عقل کا اصل مطلب خود کو سب سے بڑا سمجھنا نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے اور انہیں درست کرنا ہے۔ جو انسان غرور میں جیتا ہے وہ آخرکار نقصان اٹھاتا ہے، اور جو عاجزی کے ساتھ کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو دوست، اللہ پاک ہمیں صبر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کام کریں اور صبر کے ساتھ کریں۔ تب تک خدا حافظ، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔